اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا میں نظریں اپنے ہدف پر لگائے ہوئے بہت پرعزم شخصیت ہوں، اور جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن یہ ایک مسلسل چیلنج بھی ہے کیونکہ میرے کام میں ہمیشہ مداخلت رہتی ہے اور میں صرف یہ سوچنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی شخص یا چیز میرے منصوبہ یا ہدف میں مداخلت پیدا کرے یا ایسا لگے کہ اسے بالکل ہی ختم کرنا چاہیے، تو بہت سی دعاؤں کے ساتھ مجھے صابر رہنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مزاحیہ کہانی سناؤں گی۔ میں چرچ سروس کے لیے جا رہی تھی، اور اگر کوئی چیز مجھے ناپسند ہے تو وہ ہے اپنے ہی کام کے لیے دیر سے پہنچنا۔ میرا مطلب ہے کہ جب یہ شروع ہو تو میں وہاں موجود ہونا چاہتی ہوں۔ ہر چیز کو توجہ دینا ضروری ہوتی ہے کیونکہ میں ذمہ دار خاتون ہوں۔ میں اپنے سب کاموں کو یقینی طور پر ٹھیک طریقے سے کرنا چاہتی ہوں۔ میرے پاس بہت سے اچھے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی میرا وہاں ہونا ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایسے میں ٹریفک میں پھنس جاؤں تو یہ ایسا ہے کہ اب آپ جانتے ہیں کہ مجھے خود پر قابو رکھنا آتا ہے، لیکن یہ ایک چیلنج کی طرح ہے۔ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دوسرے کسی بھی چیز سے زیادہ دوسروں کی نسبت آپ کے لیے مشکل ترین ہوتی ہیں، اور دیکھیں یہی وہ چیزیں ہیں جن کا ہم خدا کے ساتھ مل کر مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک ایک قدم اٹھا کر ہی آپ فتح پائیں گے۔ ٹھیک ہے، حقیقت میں خدا کے ساتھ بہت صبر سے چلتی ہوں۔ اب میں صابر نہیں، میرا مطلب ہے کہ ایک طرح سے میں سمجھ گئی ہوں کہ میں خدا کو جلدی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی، لہٰذا میں مطمئن ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ میں چاہتی ہوں اگر خدا مجھے وہ چیز ایک ہفتے میں دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ 25 سال میں دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ خدا کو جلدی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، لہٰذا میں اس بات سے بھی خوش ہوں۔ لیکن ابھی بھی میں کچھ چیزوں کو اپنے اختیار میں رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ایک دفعہ ہم چرچ سروس کے لیے راستے میں تھے، ہمیں ٹرین کی پٹری سے گزر کر جانا تھا۔ یہ ریل گاڑی بھی بور کرنے والی چیز ہے۔ ٹرین کا سگنل ڈاؤن تھا، لائٹس آن تھی، مطلب ٹرین آ رہی ہے، لیکن ٹرین کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا، کوئی ٹرین نہیں تھی۔ گاڑیوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا، اور اب لوگوں نے دوسری طرف جانا شروع کیا، مڑنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ کچھ گڑبڑ تھی، سگنل ڈاؤن تھا لیکن ٹرین نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر ہم نے بھی یو ٹرن لے لیا۔ اب ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ اب ہم ان گلیوں میں سے گزر رہے تھے جن سے ہم واقف بھی نہیں تھے، اور میں سوچ رہی تھی مجھے دیر ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ دیر ہو، اور چونکہ ڈیو اپنی ڈرائیونگ میں بہت فراغ دل ہے، لہٰذا وہ بہت سے لوگوں کو گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں۔ ہم ڈرائیو کر رہے تھے اور میں بس وہاں پہنچنا چاہتی تھی، اور ہم نے سائیڈ والی گلی سے ایک گاڑی کو آہستہ آہستہ نکلتے دیکھا، اور ڈیو نے بھی کار آہستہ کر دی۔ ایک دم سے میرے منہ سے نکلا، ڈیو یہ اچھا بننے کا وقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں اچھا بننے کی کوشش نہیں کر رہا، ہم چرچ جانے کے راستے میں ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہوگی کہ ہم چرچ جاتے ہوئے راستے میں شریف بننے کی کوشش نہ کریں۔ اور یہ بہت مزاحیہ بات تھی، بہت زیادہ مزاحیہ۔ اب میں جیسی ہوں ویسی ہی ہوں، مجھے اپنی شخصیت پسند ہے، میں جو کچھ کر رہی ہوں اسے پسند کرتی ہوں، مجھے اپنی جارحانہ شخصیت پسند ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں خدا کے ساتھ مل کر کام کرتی رہوں گی۔ خوشخبری یہ ہے کہ خدا ہر حال میں مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں اس لیے آسمان پر نہیں چاہوں گی کہ میں بہت صابر ہوں، لیکن میں پورے طور پر صابر بننا چاہتی ہوں کیونکہ صلہ ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جی آپ تیار ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا آپ اجر نہیں چاہتے؟ او میرے خدا، یعقوب پہلا باب 2 سے 4 آیت۔ اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، کسی طرح کی بھی آزمائش کا سامنا کرو، تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت کمال کا اور زبردست حوالہ ہے، لیکن کوئی ایسا کرتا نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا آپ نے یہ بات نوٹ کی کہ جب میں یہ حوالہ پڑھ رہی تھی تو آپ میں سے کتنے لوگ خاموش تھے؟ کسی نے اس کے لیے تالی نہیں بجائی۔ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، کسی طرح کی بھی آزمائش کا سامنا کرو۔
تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا، آپ آزمائشوں سے خوش نہیں ہو سکتے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر سوچیں کہ اس سے ہمیں کیا روحانی فائدہ حاصل ہوگا. کیونکہ دیکھیں، آپ پر مشکلات کا آنا ضرور ہے تاکہ آپ اپنی جان پر اختیار رکھنا سیکھیں. صرف 12 لوگ خوش ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر، برداشت اور ثابت قدمی پیدا کرتی ہے. خیر، آپ میں سے کتنے ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے تو ان میں صبر پیدا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن اس نے میرے اندر سے اور بہت سی چیزیں باہر نکالی. یہ بہت سی چیزیں باہر لے آیا، میرا مطلب ہے 30-40 سال پہلے. میرا مطلب ہے کہ وہ چیزیں باہر آئیں جن کے بارے میں جانتی بھی نہیں تھی کہ مجھ میں ہیں. اور بالآخر ہمارے اندر تھوڑا صبر پیدا ہونا شروع ہو گیا. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں بہت سی باتوں میں بہت صبر والی ہوں. جب لوگ غلطیاں کریں تو میں صبر کرتی ہوں. میرا مطلب ایک وقت تھا جب مجھے سست لوگوں سے سخت کوفت ہوتی تھی، لیکن اب میں آہستہ کام کرنے والوں کو برداشت کرتی ہوں اور خوش رہتی ہوں. کیا آپ کو اچھا نہیں لگتا جب اسٹور پر آپ قطار میں کھڑے ہوں اور ان کی ٹیپ ختم ہو جائے یا ان کے سکے ختم ہو جائیں، یا ایک نیا کلرک وہاں بیٹھا ہو اور اسے معلوم نہ ہو کہ کیش رجسٹر کیسے استعمال کرنا ہے اور آپ جلدی میں ہوں اور آپ کے گلے میں سلیب بھی لٹک رہی ہو اور آپ کو اس کے ساتھ اچھا رویہ برتنا ہو، تو آپ ایسے ہوں گے. یہ ہے ہماری گواہی. لہٰذا خدا نے مجھے آہستہ چلنے والی کار دی، آہستہ آہستہ کام کرنے والے کلرک دیے. میں دعا کرتی ہوں کہ مجھے اسٹور میں ادائیگی کے لیے کس لائن میں جانا چاہیے، اور ہمیشہ میں اس لائن میں جاتی ہوں جس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. میں اس پہ سے گزر چکی ہوں. میں سست کلرک کو برداشت کر سکتی ہوں، میں رات بھر انتظار کر سکتی ہوں، میں اس میں پختہ ہو چکی ہوں. لیکن پھر کچھ اور چیزیں ہیں جو میں کرنا سیکھنا چاہتی ہوں. آپ میں سے کتنے اس جگہ ہیں جہاں میں ہوں؟ آج آپ مجھے محسوس کر سکتے ہیں. ہم اجر کی طرف بڑھتے اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو. چوتھی آیت یعنی برداشت اور ثابت قدمی کو یا صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو. اب آتی ہے اجر کی باری، تاکہ تم لوگ پورے اور کامل بے عیب ہو اور مکمل نشو نما پاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. اگر ہم ایسا کرتے اور صبر کو پورا کام کرنے دیتے تو ہم میں کسی بات کی کمی نہیں رہے گی. ایک اور ترجمے کے مطابق کسی چیز کی خواہش نہیں رہے گی. آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں، وہ سب چیزیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، اور ہم ان کی خواہش کرتے ہیں. اور یہاں وہ کہہ رہا ہے تم صابر بن جاؤ گے. جی، میرا مطلب ہے کہ ایسا ہوگا کہ پھر آپ کو خدا سے بھی کچھ نہیں چاہیے ہوگا. آپ اس سے کچھ نہیں مانگیں گے. آپ خدا سے چیزیں مانگ سکتے ہیں، لیکن آپ ایمان سے اس قدر معمور ہوں گے کہ وہ درست وقت پر آپ کو مہیا کرے گا. اور آپ جہاں کہیں ہیں اور جہاں آپ جا رہے ہیں، یعنی اس راستے سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے. کیا یہ خوبصورت بات نہیں؟ ٹھیک ہے، اب مجھ جیسی شخصیت رکھنے والا میری طرح کا کوئی بھی شخص جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کی راہ میں حائل ہو رہا ہے تو وہ بے صبر ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ میری طرح ہے تو پھر اس میں کسی حد تک نظم و ضبط اور خود پر قابو بھی ہوگا. لہٰذا یوں لگتا ہے کہ ہر ایک خسارے کے ساتھ ایک فائدہ بھی ہے اور ہر فائدے کے ساتھ تھوڑا بہت نقصان بھی. بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہم سب میں برائیاں بھی ہیں اور اچھائیاں بھی ہیں. اب میں خود میں بے صبری محسوس کر سکتی ہوں، لیکن جو بات میں نے سیکھی، اگر یہ بات نہیں سمجھیں گے تو جو کچھ میں آج آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں وہ ساری بات ہی چھوٹ جائے گی. بے صبری محسوس کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن بے صبر ہو جانا گناہ ہے. سنیے، دراصل جب ہم خود کو بے صبر محسوس کرتے ہیں لیکن خدا سے محبت کرنے کی وجہ سے خود پر قابو کرتے ہیں تو خدا ہم پر فخر کرتا ہے. دوسرے الفاظ میں، کیونکہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، چونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو ہم اس کی اچھی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے پاس یہ سہولت نہیں رہتی کہ جو محسوس کریں ہر وقت وہی کرتے رہیں. اور دیکھیں، ہمیں سیکھنا ہوگا کہ کوئی بھی کام ہمیں صرف اس لیے نہیں کرنا کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے.
جی ہمیں 3 میٹنگز اور کرنی ہے اور آپ اس ہفتے کے اختتام تک ہمارے ساتھ ہوں گے. اور ہاں میرے پاس یہ کتاب بھی ہے جس کا نام ہے جذبات سے بڑھ کر جینا. ہمیں اپنے جذبات کو اپنا ماننا ہوگا لیکن انہیں خود پر اختیار رکھنے نہیں دینا ہوگا. لہٰذا میرا خیال ہے کہ جاننا اچھا ہوگا کہ محض اس لیے کہ آپ کو غصہ آتا ہے. غصہ محسوس کرنا گناہ نہیں لیکن غصے میں رہنا اور اس غصے پر عمل کرنا گناہ بن جاتا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ جب تو غصہ کرے، یہ نہیں کہ اگر تو غصہ کرے، جب تو غصہ کرے تو سورج ڈوبنے سے پہلے تیرا غصہ جاتا رہے. دوسرے لفظوں میں جب تو غصہ محسوس کرے اور خدا کے ساتھ مل کر اس پر کام کر اور اس پر قابو پا تاکہ تو اطمینان سے اپنے بستر پر جائے. پریز دی لارڈ، ہالیلویا. لوگ جب نظم و ضبط اور خود پر قابو پانے کی بات سنتے ہیں تو پہلو بدلنے لگتے ہیں. آج شام میں نظم و ضبط پر تعلیم دوں گی. نظم و ضبط آپ کا دشمن نہیں، آپ کا دوست ہے، کیونکہ نظم و ضبط ہماری مدد کے لیے خدا کی طرف سے دیا گیا ہے تاکہ جو ہم بننا چاہتے ہیں وہ بن سکیں اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اور وہ حاصل کریں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ سب اس وقت تک حاصل نہیں کر پائیں گے جب تک خود پر قابو نہیں پاتے. غلطیوں 5 باب میں روح کے پھلوں کی پوری فہرست دی گئی ہے، لیکن روح کے پھل تو ظاہر ہیں: محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، فروتنی، پرہیزگاری یا خود پر قابو. آپ جانتے ہیں میں کیا سوچ رہی ہوں؟ میرے خیال میں پرہیزگاری آخر میں اس لیے ہے کیونکہ یہ باقی سب کو ان کی جگہوں پر قائم رکھتا ہے. اگر مجھے خود پر قابو نہیں تو میں محبت میں کس طرح چل سکتی ہوں؟ کیونکہ میرے سامنے ایسے دن بھی آئیں گے جب میں خالی ہوں گی اور مجھے کوئی محبت محسوس نہیں ہوگی، اور میرا سامنا ایسے لوگوں سے ہوگا جو شاید ایسے نہیں کہ ان سے محبت کی جائے تو میں مہربان کیسے ہوں گی اور ہمیشہ میں حلیم کیسے بنوں گی؟ پرہیزگاری، خود پر قابو، ضبط نفس. یہ مت کہیں کہ مجھے خود پر قابو نہیں ہے. اگر میں نے ایک بسکٹ کھا لیا تو پورا ڈبہ کھا جاؤں. خیر میرا مطلب ہے کہ اگر آپ اس بات کو صحیح طور پر سمجھیں، کیونکہ یہ تھوڑی سخت بات ہے، میرا مطلب ہے کہ آپ نجات یافتہ ہیں، پاک روح سے معمور ہیں، آپ کو ابلیس پر اختیار ہے لیکن آپ کو بسکٹ پر اختیار نہیں. اگر آلو کا ایک چپس کھاؤں گی تو پورا پیکٹ ہی نہ کھا جاؤں. ٹھیک ہے، دیکھیں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. آپ ذرا غور سے سنیں. میں واقعی آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. آپ یسوع مسیح میں سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کی قوت ہے. اور پہلی چیز جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ ایسی باتیں کرنا بند کریں کہ یہ مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا، یہ بہت مشکل ہے. کیا آج رات ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ کم از کم میں لطف اٹھا رہی ہوں. اب آپ کو ہمیشہ اپنے اندر روح کے پھلوں کو بڑھانا ہے. ہم صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں اور چیزوں کی مشق کرنے سے ترقی پاتے ہیں. لہٰذا اس لیے جب ہم صبر کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا ہمیں صبر کرنے کی کوئی وجہ بھی دیتا ہے. لیکن اگر ہم صبر کو اپنی زندگی میں استعمال نہیں کریں گے تو اسے اپنے اندر کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھ گئے؟ کیا مجھے پھر سے دہرانے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. جب میں صبر کے لیے دعا کرتی ہوں تو مجھے صبر کو استعمال کرنے کا ایک موقع ملتا ہے. اگر آپ سب سے محبت کرنے کی دعا کرتے ہیں تو آپ کا سامنا ایسے لوگوں سے ہوگا جو پیار کے قابل نہیں. ہم سب یہ روحانی دعائیں کرتے ہیں اور خود میں بڑی روحانیت محسوس کرتے ہیں. او خدا، میں تیری مرضی پوری کرنا چاہتی ہوں، قربانی دینے کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتی ہوں. اے خدا، میں تحمل اور صبر مانگتی ہوں، میں سب سے محبت کرنا چاہتی ہوں. اتوار کو یہ ہوتا ہے اور پیر کی صبح ایسے ہوتے ہیں. یہ میری زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ چرچ جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اچھا، آپ کو بالکل وہی ملا ہے جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی، کیونکہ جس کے لیے آپ نے دعا کی وہ آپ کو اس وقت تک نہیں مل سکتا. جو کچھ آپ کے پاس تھوڑا سا ہے جب تک آپ اس کا استعمال نہ کریں.
آپ میں سے کتنے جانتے کہ آپ سب کے مسلز ہیں؟ ان میں سے کچھ تو آپ کو مل ہی نہیں پاتے، لیکن آپ کے مسلز ہیں۔ شاید آپ نے یہ کہانی سنی ہو، بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ میں نے 12 سال پہلے جم میں ٹرینر کے ساتھ ورزش شروع کی۔ ڈیو نے کہا تم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ضرور تم یہ کرو گے، لیکن تم نے کبھی بہتر طور پر یہ نہیں کیا، حالانکہ مجھے اس کی ضرورت تھی، کیونکہ اس طرح کی چیزیں، میرا مطلب ہے کہ میرے لیے ان کا یہ کہنا بالکل صحیح تھا۔ میرے اندر ایک چیز ہے کہ کوئی مجھے نہ بتائے کہ میں یہ نہیں کر سکتی، لہٰذا میں گئی۔ اس وقت سے اب تک میں جم جا رہی ہوں، لیکن ابھی جب مجھے صرف 3 مہینے ہوئے تھے تو ایک دن کوئی ہمیں کشتی کی سیر کروانے لے کر گیا تھا۔ میں کشتی میں بیٹھی ہوئی تھی اور میری سیٹ تھوڑی سی اکھڑی ہوئی تھی، اور میں نے اپنی ٹانگ کے پچھلے حصے کو رگڑا تو مجھے اس میں گلٹی سی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا اوہ میرے خدا، یہ ضرور کوئی بڑی گلٹی ہے۔ اور پھر ادھر ایک گومر سا تھا، اوہ میرے خدا، مجھے یہاں بھی محسوس ہوا، اور ایک ادھر بھی، میری ٹانگ پر گلٹیاں تھیں۔ یہ وہ مسلز تھے جنہیں میں پہلے محسوس نہیں کر سکتی تھی، اور میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، اور یہ بالکل سچ بات ہے، اور یہ کوئی پیغام میں ڈالنے والی کہانی نہیں، یہ سچ ہے۔ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہاں کیا ہے۔ او خدا، یہ ایسے ہے جیسے میرے مسلز۔ لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میں نے اپنے وہ مسلز بنانے کی ورزش شروع کی جن کو اس وقت کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی طرح آپ کے پاس صبر ہے جو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کیا آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کے پاس ہے، لیکن کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ رکا ہوا ہے اور کمزور ہے اور بے اثر ہے۔ اب میں یہ نہیں کر سکتی، یہ مشکل ہے۔ اور میں آپ کو بالکل حقیقت بتا رہی ہوں کہ جب میں نے ورزش کرنا شروع کی تو کیونکہ میں کوئی سادہ سی ورزش نہیں کر رہی تھی، میرا مطلب ہے کہ میرا ایک تربیت کار تھا، اور وہ خیر 2 سال تک میرا جسم دکھتا رہا۔ جی ہاں، 2 سال تک میرا پورا جسم دکھتا رہا، لیکن مجھے اپنے دوست کی طرح ہونا ہے، کیونکہ میں اس مقام تک پہنچ چکی تھی جہاں میں کہہ سکتی تھی کہ ہاں میرا جسم بدل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایکسرسائز مجھ سے چھوٹ گئی تھی، لیکن جب میں اس مقام تک پہنچی جہاں ہر وقت درد نہیں رہتا تو میں سوچ رہی تھی یہ شاید اب مجھے فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ اور جب میں نے شروع کیا تو ایک چیز بہت ہی مضحکہ خیز تھی، لیکن ساتھ میں بیوقوفانہ بھی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں گھر پر ورزش کیا کروں گی، میں یہ پروگرام لے لوں گی، کیونکہ انہوں نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہوا تھا کہ آپ جم میں اس جگہ جائیں گے اور وہ ہر ہفتے ورزشیں سکھائیں گے، اور پھر آپ کو 3 ہفتے خود کرنے کا کام ملتا تھا۔ ہم نے سارے آلات اور چیزیں خریدی کہ ہم یہ ورزش گھر پر کریں گے، اور انہوں نے ہمیں 2 ورزشیں بتائیں اور ہمیں باری باری انہیں کرنا تھا۔ ہم اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ڈیو نے بھی میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اگرچہ وہ 55 سال سے ورزش کر رہے ہیں، اب ہمیں یہ باری باری کرنا تھی، لیکن انہوں نے اسے وضاحت سے بیان نہیں کیا تھا، اور ہم دونوں نہیں کرنا شروع کر دی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ورزش نہیں کی، اور اب ہر روز میں یہ سب ریس کی طرح کر رہی تھی۔ میرا مطلب میں ٹوائلٹ پر بیٹھتی تھی اور اٹھنے کے لیے دعا کرتی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ یہ بہت بہت برا وقت تھا، اور مجھے یہ ورزشیں کرنے میں 1.5 گھنٹہ لگتا تھا، اور لہٰذا میں واپس ٹرینر کے پاس گئی اور کہا کیا میں اسے ذرا جلدی ختم نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا خیر اسے صرف 45 منٹ لگنے چاہیے۔ میں نے کہا لیکن ہمیں تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ اس نے پوچھا اچھا آپ کیا کر رہے ہیں، اور میں نے سب کچھ بتایا۔ اس نے پوچھا آپ یہ سب کر رہے ہیں؟ لہٰذا جم میں یہ ایک مذاق بن گیا۔ خیر یہ بات بہت لمبی ہو گئی۔ 2 پطرس پہلا باب۔ میں بہت لطف اندوز ہو رہی ہوں، میں نہیں جانتی واقعی دلچسپ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حوالے بہت کمال کے ہیں۔ 2 پطرس پہلا باب 3 آیت، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جن کی ضرورت ہے جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا اور سب چیزیں جو درکار ہیں فراہم کی۔ 4 آیت، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت
بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا اپنے فضل سے، اس نے کہا اپنے فضل سے میں تمہیں یہ وعدے دیتا ہوں تاکہ تم ایک بہترین زندگی گزارو۔ اگر تم ان وعدوں کو اپنی زندگی میں پورا کرو تو ان کے وسیلہ سے تم اس دنیا میں ہونے والی تمام گندگی، بےہودگی، بے وقوفی اور پاگل پن سے بچ جاؤ گے۔ بس اسی باعث آگے چلتے ہیں۔ تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے ان وعدوں پر، اپنے ایمان پر، اور کس پر؟ جی، آپ کو ان حوالوں پر غور کرنا ہوگا۔ کس پر؟ اپنے ایمان پر۔ کس چیز کو؟ ترقی دینے کے لیے استعمال میں لانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر طرح کی کوشش کر کے ایمان پر نیکی بہترین حکمت عملی ہے، یعنی مسیحی توانائی کو بڑھائیں، اور نیکی پر معرفت یعنی علم، اور معرفت پر پرہیزگاری یعنی علم کو استعمال کر کے خود پر قابو سیکھیں گے، اور پرہیزگاری پر صبر یعنی برداشت اور ثابت قدمی سیکھیں گے، اور صبر پر دینداری، صبر کو استعمال کر کے دینداری کو بڑھائیں گے، اور دینداری پر برادرانہ الفت یعنی دینداری کا استعمال ہم میں بھائیوں کی محبت پیدا کرے گا، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ۔ بالآخر ہم اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں مسیحی محبت میں چلیں گے۔ اب آئیے واپس آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ آپ ایک روح ہیں۔ ہر اچھی چیز جو آپ کو درکار ہے آپ کی روح میں موجود ہے، لیکن وہ بیج کی صورت میں ہے۔ پہلے پطرس میں بائبل کہتی ہے کہ خدا نے یہی بیج ہمارے اندر رکھا ہوا ہے۔ واو! اب ایمپلیفائڈ ترجمے کے مطابق قادر مطلق خدا کا نطفہ ہمارے اندر رکھا گیا ہے۔ لہذا میرا خیال ہے میں موضوع سے ہٹ نہیں رہی جب میں کہتی ہوں کہ اپنے پورے ارادے اور مقصد کے تحت جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم دینداری سے حاملہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک حاملہ عورت کی طرح پہلے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ ہر ایک کو بتاتی ہے کہ وہ امید سے ہے۔ اچھا لگتا تو نہیں ہے کہ آپ حاملہ ہیں؟ آپ سب کو بتاتی ہیں کہ میں نے پچھلے ہفتے نجات پائی ہے۔ اچھا، لیکن آپ میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ ہاں جی، میں آپ کو ایک تمثیل سنا رہی ہوں جیسے یسوع سناتا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ کرنا بہت پسند ہے۔ کبھی کبھار وہ 8 ماہ کی حاملہ عورت کو یہاں اوپر پلیٹ فارم پر بلاتے ہیں اور مختلف خواتین وہ یہاں لائن میں کھڑی ہوتی ہیں جو مختلف مہینوں میں سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں اس طرح سے، اور پہلے مہینے میں کوئی کچھ نہیں دیکھ سکتا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا محسوس ہونے لگتا ہے، اور بہت جلد ایسے ہو جاتے ہیں کہ اگر میں نے اس بچے کو جنم نہ دیا تو میں، جی ہاں، آپ میں سے بہت سے اسی مقام پر ہیں۔ آپ کسی حیرت انگیز چیز کو جنم دینے کے لیے تیار ہیں۔ جی، کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور پیدائش میں مدد کے لیے پاک روح موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جنم میں مدد دینے والے کیا کہتے ہیں؟ زور لگاؤ، سانس لو، زور لگاؤ۔ دوستو، یہ ایک سفر ہے، ورزش بڑھوتی۔ آپ میں سے کچھ کہہ رہے ہوں گے میں تو اسے معجزات والی سروس سمجھ رہا تھا، اور پرستش کے دوران ہم نے معجزات کے متعلق سب گیت گائے تھے۔ کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں؟ کسی انسان کا بدل جانا ہی سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ آپ ہیں۔ جی، آپ ایمان کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اور خدا کی مدد سے وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ خدا آپ کی زندگی میں خود کو مضبوط ثابت کرے گا۔